بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب۔ سٹوریز میں نے دو شیئر کرنی ہیں، انتہائی اہم سٹوریز ہیں۔ ایک سٹوری یہ ہے کہ جنرل فیض حمید صاحب نے قبل از وقت ریٹائرمنٹ لینے کا فیصلہ کر لیا ہے، یعنی فیض حمید صاحب گئے اور قوم یوتھ یتیم ہو گئی۔ اس پہ میں بہت تفصیل سے بات کر چکا ہوں اور اس پہ اس ویڈیو کے آخر میں بھی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن سب سے پہلے بات کرنی ہے اس بات پہ کہ خان صاحب نے تھوڑی دیر پہلے خطاب فرمایا راولپنڈی میں، اور راولپنڈی میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا تمام اسمبلیوں سے ہم نکلنے کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ اسلام آباد پہ انہوں نے چڑھائی کی نہیں، لیکن تمام اسمبلیوں سے۔ یہ ایک اہم اعلان ہے، نو ڈاؤٹ اس کے ہر پہلو پہ بات کریں گے۔ یہ ذرا آج کی میری باتیں سنبھال کے رکھنا، میں پہلے بھی کہتا ہوتا ہوں الحمدللہ آپ نے سنبھال کے رکھنی ہے، میری باتیں غور سے سننی ہے، سب کچھ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ لیکن سب سے پہلے میں جس طرح سے میں نے ریکویسٹ کی کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کے تعاون سے زی این نیوز کا فلڈ ریلیف آپریشن جاری ہے۔ کاش آج خان صاحب کہہ رہے ہوتے کہ وہ جو میں نے 13 ارب جمع کیا تھا، بھلے وہ 13 ارب جمع ہوا ہے یا 3-4 ارب جمع ہوا ہے، اس سے 1 ارب میں نے فلاں کی ڈیوٹی لگائی ہے اپنے رہنماؤں کی کہ آپ جائیے اور خیبر پختونخوا میں جہاں جہاں بھی سیلاب والے ہیں نا ان کی مدد کیجیے۔ یہ باتیں ہوتی ہیں لیڈر کی، یہ باتیں ہوتی ہیں جہاں کسی میں کوئی پولیٹیکل ول ہو، کسی میں کوئی ذہانت ہو، کسی میں کوئی فطانت ہو، کسی میں کوئی عوام کا درد ہو، یہ باتیں ہوتی ہیں۔ لیکن خان صاحب نے تو 1 ارب تو چھوڑ دیجئے، کہیں ہمیں خان صاحب نے 1 لاکھ بھی نہیں لگایا اور سیلاب متاثرین کی کوئی مدد نہیں کی۔ اگر یقین کیجئے 1 ارب لگتا، ہم جس طرح سے کام کر کے ہمارا ایکسپیرینس ہوا ہے، یہ تو پورے ٹاؤن شروع ہو جاتے۔ میں حیران ہوں کہ ان کے وہ نمائندے علی امین گندہ پور صاحب، وہ جو شہد والی سرکار ہے، مجھے انتہائی افسوس ہے کہ ویسے وہ بڑی گندی ننگی گالیاں دیتے ہیں لوگوں کو، لیکن کیا ان کے اب آپ یقین کیجئے ڈیرہ اسماعیل خان میں ہم اتنے علاقوں کو کور کر چکے ہیں، کسی ایک علاقے سے بھی یہ اطلاع نہیں آئی، میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں، میرے پاس ثبوت موجود ہیں کہ ان کے پاس گورنمنٹ گئی ہو۔ تو کیا یہ شومی قسمت نہیں ہے یار؟ خیر آ جائیے جناب، نمبر یہ سامنے ہے، آپ ڈسپلے ہو رہا ہے، اس پہ آپ کار خیر میں کس طرح سے شامل ہو سکتے ہیں۔ اور میں سلام پیش کرتا ہوں بھائی ان لوگوں کو جو بار بار جو ہے نا اس کار خیر میں حصہ ڈال رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے آخرت کا سامان ہو رہا ہے انشاءاللہ۔ اور خان صاحب نے اعلان کر دیا ہے کہ تمام اسمبلیوں سے نکلنے کا فیصلہ کر رہے ہیں، ٹھیک۔ اچھا، اسلام آباد پہ چڑھائی نہیں کریں گے، اسلام آباد کی طرف نہیں جا رہے، وہ جا بھی نہیں سکتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ماحول ہی نہیں تھا۔ وہ جو لوگ کہا کرتے تھے، کچھ غیر سیاسی لوگوں نے بھی ہمیں کہا، سن رہے ہوں گے ڈیفینیٹلی، سمجھ گئے ہوں گے، کچھ غیر سیاسی لوگوں نے کہا تھا کہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہ اس طریقے سے جو ہے نا کوارڈن آف کریں گے اور پھر جو ہے نا جو اپنا وفاقی حکومت ہے وہ کہے گی آرمی سے، اور آرمی کے جو کور کمانڈر ہے وہ فیصلہ کر بیٹھے ہیں کہ اپنے لوگوں پہ تو گولی چلانی نہیں۔ پلان بڑا، منصوبہ بندی بڑی عجیب و غریب تھی، لیکن وہ مین پروپوزز گاڈ ڈسپوزز، خدا کچھ اور کرتا ہے، انسان کچھ اور سوچتا ہے، یہ بات تو وہی ہے۔ تو خیر جناب، اب آج کی تقریر میں کچھ باتیں اس پہ تو میں اس کے تو ہر پہلو پہ میں بات کرتا ہوں نا۔ حامد میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے بہت ہی اچھا پتہ کھیلا ہے اور خان صاحب نے بہت اچھی موو کی ہے، یہ سیاسی موو ہے، اس سے وفاقی حکومت مشکل میں آ جائے گی۔ میں حامد میر صاحب سے احترام کے ساتھ بھرپور ترین اختلاف کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور میری باتیں میں نے اسی وجہ سے کہا ہے کہ آپ نے ذرا سنبھال کے رکھنی ہے جی۔ لیکن سب سے پہلے میں دلچسپ ترین جملے جو ہے نا خان صاحب کے دہراؤں گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ دیکھو جی، مجھے جب گولی لگی میری ٹانگ میں جھکا، میرے اوپر سے اتنی گولیاں گزر گئیں، فلاں ہمارے گارڈ کو 6 گولیاں لگیں، 12 لوگوں کو گولیاں لگیں، فیصل جاوید صاحب کی گال سے میں نے ان کے چہرے سے خون بہتا ہوا دیکھا۔ اور ساتھ ہی بڑا عجیب و غریب جملہ کہا، انہوں نے کہا کہ ہمارے گورنر جو تھے نا سندھ کے، عمران اسماعیل، ان کے کپڑوں سے 4 گولیاں نکلیں، ان کے کپڑوں سے
4 گولیاں نکلیں. اب پتہ نہیں، میں کہتا ہوں شکر ان کی جیب سے نہیں کہا. اچھا چلو یہ تو آپ اس جملے کو تو انجوائے کرتے رہے نا. میں نے اسی وجہ سے ٹویٹ بھی کیا، میں نے کہا خان صاحب کی تقریر کا آج سب سے سنہری ترین جملہ جو ہے نا وہ یہی تھا کہ عمران اسماعیل کے کپڑوں سے 4 گولیاں نکلیں. کیا بات ہے جی، بس میلہ مار گئے آج خان صاحب. ٹھیک ہے. اچھا خان صاحب نے کہا ہے اسمبلیوں سے نکل رہے ہیں. اچھا نکل سے مراد اب لوگ 2 طرح کی مراد لے رہے ہیں. ایک یہ کہ کیا وہ اسمبلیوں سے استعفے دیں گے، دوسرا یہ کہ کیا وہ اسمبلیوں کو ڈیزالو کریں گے، تحلیل کریں گے. ٹھیک، انتہائی غور سے سنیے گا اور میرے لفظ بھی سنبھال کے رکھیے گا. پہلی بات کہ وہ اگر ہم اسمبلی سے، قومی اسمبلی سے تو ویسے وہ نکلے ہوئے ہیں. ٹھیک، ان کے استعفے کچھ کے قبول ہوئے کچھ کے نہیں ہوئے وغیرہ. ٹھیک، اچھا آ جائیں جناب پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا اسمبلی. آج جب میں نے دیکھا تو میں نے اسی وقت سمجھ گیا کہ میں نے کہا پرویز الہی صاحب نہیں آئے ہوئے، یعنی محمود خان صاحب آئے ہوئے تھے لیکن پرویز الہی صاحب نہیں آئے ہوئے تھے. تو پرویز الہی کا نہ آنا یہ بہت کچھ شو کر رہا تھا، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. ٹھیک، اچھا اب اس کے بعد یہ ہے کہ اگر وہ اسمبلیوں سے نکلتے ہیں اور جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ تحلیل کرنا، تو تحلیل تو پہلے آ جائیں پنجاب اسمبلی پر. تحلیل کی بات یہ ہے کہ تحلیل وزیر اعلیٰ کر سکتا ہوتا ہے، وزراء نہیں کر سکتے، عمران خان نہیں کر سکتا وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی نا. اچھا اس سے پہلے میں آپ کو یہ بھی کہہ دوں کہ ایک قوی امکان ہے کہ خان صاحب 2 3 4 روز تک اس سے یو ٹرن لے لیں گے، یا کہیں گے کہ ہماری پارلیمانی پارٹی نہیں مانتی، یا کہیں گے یا کچھ اور کوئی ادھر ادھر کو ہو جائے گا. اگر انہوں نے اسمبلیوں سے نکلنا ہوتا تو پہلے نکلتے اور بعد میں آ کے اعلان کرتے. یہ ہوتا نکلنا. انہوں نے کہا کہ ہم نکلنے کی مشاورت کریں گے، فیصلہ کریں گے کس دن نکلنا ہے. بھائی بات یہ ہے کہ خان صاحب جو جھولے لے رہے ہیں پنجاب کے ہیلی کاپٹر پہ بھی، خیبر پختونخوا کے ہیلی کاپٹر پہ بھی پروٹوکول بھی لے رہے ہیں. ان کے بیٹے آتے ہیں لندن سے تو ان کو بھی VIP پروٹوکول ملتا ہے. ہر کسی کو پروٹوکول مل رہا ہے. زمان پارک پہ پوری خیبر پختونخوا کی اور پنجاب کی سیکیورٹی لگی ہوئی ہے. یہاں پہ بنی گالہ میں بھی خیبر پختونخوا کی سیکیورٹی لگی ہوئی ہے. جہاں سے ان کو اسلام آباد سے خطرہ ہوتا ہے تو خان صاحب پشاور نس جاتے ہیں، پھر کبھی خطرہ ہوتا ہے تو خان صاحب لاہور نس جاتے ہیں. تو یہ فیسلٹیز تو پھر ختم ہو جائیں گی. یہ ہیلی کاپٹر پہ آنا جانا اور جھولے لینا تو پھر ختم ہو جائے گا. ہے سمجھ آ گئی نا آپ کو نا. تو پھر آپ خود سمجھدار ہیں کہ خان صاحب کیا کریں گے. پہلی بات تو یہ. اب ان امکانات پہ آ جائیں کہ وہ اگر پنجاب اسمبلی ڈیزالو، پہلے ہم ڈیزالو کرنے والی بات کرتے ہیں کہ اگر وہ تحلیل کرنا، اگر ان کی مراد یہ تھی جیسے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم تحلیل کریں گے، تو پہلی بات یہ ہے کہ اسمبلی وہ صرف خیبر پختونخوا کی تحلیل کروا سکتے ہیں، وہ بھی محمود خان سے. ٹھیک، کیونکہ محمود خان ان کا اپنا وزیر اعلیٰ ہے، اگر وہ ان کو کہتے ہیں تو وہ تحلیل کروا سکتے ہیں. لیکن ایک بات ہے کہ اگر تحلیل کرنے سے پہلے اسمبلی میں کوئی عدم اعتماد جمع کروا دے اپوزیشن، کیونکہ اس کے لیے تو 20% ارکان چاہیے ہوتے ہیں نا، وہ پورے ہوتے ہیں تقریباً. اگر عدم اعتماد کی تحریک جمع ہو جائے تو پھر وزیر اعلیٰ کے پاس وہ اختیار ختم ہو جاتا ہے، وہ اسمبلی تحلیل نہیں کر سکتا. جیسے قومی اسمبلی میں عدم اعتماد کی تحریک جمع کروائی تھی تو پھر اسمبلی کو تحلیل نہیں کر سکتے تھے. ٹھیک ہے، اور جب اسمبلی تحلیل ہوئی تو پھر وہ غیر قانونی طور پہ تحلیل ہوئی، دوبارہ بحال ہو گئی. سمجھ آ گئی آپ کو. اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کسی اسمبلی میں عدم اعتماد کی تحریک جمع ہو جائے پھر وہ اسمبلی تحلیل نہیں ہوتی. رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہا ہے کہ اپوزیشن جب عدم اعتماد کی تحریک جمع کروا دے تو اسمبلی تحلیل نہیں ہوتی. ٹھیک، ان دونوں صوبوں میں گورنر لگ چکے ہیں. نون لیگ کا گورنر اور مولانا فضل الرحمان کا گورنر راج بھی لگایا جا سکتا ہے، لیکن اس کی ضرورت بھی پیش نہیں آئے گی. خیبر پختونخوا اگر کسی کو یاد ہو اور اگر قوم کی میموری شارٹ نہیں ہے تو میں آپ کو یہ بتاتا جاؤں. آپ کو یاد ہے 2014 کے دھرنے میں عمران خان نے اعلان کر دیا تھا، پرویز خٹک صاحب وزیر اعلیٰ تھے خیبر پختونخوا کے، پرویز خٹک صاحب ساتھ ہی کھڑے تھے کنٹینر پہ کہ جی میں پرویز خٹک کو کہتا ہوں کہ اسمبلی خیبر پختونخوا کی اسمبلی ڈیزالو کر دو.
پرویز خٹک صاحب نے ادھر ادھر جا کے کہا بھائی یار یہ تو عجیب کو چول سا انسان ہے، اس نے اپوزیشن والوں کو ساتھ ملایا، اپوزیشن والوں نے عدم اعتماد جمع کروا دی۔ پرویز خٹک نے آ کے کہا کہ خان صاحب وہ تو عدم اعتماد جمع ہو گئی ہے، اب تو میں تحلیل ہی نہیں کر سکتا اسمبلی کو، وہ اسمبلی ویسے رہ گئی تھی، آپ کو یاد ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور ہم نے دیکھا کہ دھرنوں میں جنریٹروں میں تیل ان کی گاڑیاں ڈالنے کے لیے آتی تھی جو خیبر پختونخوا کی سرکاری گاڑیاں تھیں۔ آج بھی میں دیکھ رہا تھا کہ سرکاری نمبر پلیٹ والی گرین نمبر پلیٹ والی سرکاری گاڑی پرویز خٹک صاحب اس کی چھت پہ چڑھ کے آ رہے تھے۔ اب سمجھ آ گئی آپ کو، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اب آ جائیں جناب پنجاب کی طرف۔ پنجاب کی طرف آئیں تو تحلیل کر سکتا ہوتا ہے وزیر اعلیٰ، وہ پہلے بھی ان کو کہہ چکا ہے کہ میں تحلیل تو نہیں کروں گا، آپ مجھے کہیں گی تو میں استعفیٰ دے دوں گا، لیکن اب کی جو پوزیشن بنی ہے اب تو وہ استعفیٰ بھی نہیں دیں گے۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے، ٹھیک۔ اگر خان صاحب ان سے تحلیل نہیں کروا سکتے پرویز الہی سے اسمبلی، اور خان صاحب کہتے ہیں کہ جناب نکل جائیں، پرویز الہی کو پتہ ہے کہ اگر میں نے اسمبلی تحلیل کر دی اور اگر یہ الیکشن دوبارہ ہو گئے اس پہ اور انہوں نے دوبارہ الیکشن کروا دیے، اور وہ کرا سکتے ہیں، کوئی ایسی بات تو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ کوئی قانون میں تو کوئی قدغن نہیں ہے کہ الیکشن نہ کروائیں، اور الیکشن کروا دیں تو پرویز الہی سمجھتے ہیں کہ میرے ہاتھ کیا آئے گا۔ ان کو تو سب سے بڑا جملہ ان پہ تو عذاب بن کے گرتا ہے کہ جب خان صاحب کہتے ہیں کہ اسمبلی تحلیل کرا دیں، اور جب یہ باتیں ہو رہی ہیں، آج ایاز صادق صاحب نے کہہ دیا ہے کہ ہو سکتا ہے اسمبلیوں کی مدت 6 مہینے مزید بڑھا دی جائے، تو پھر تو ان کے پاس 1 سال نہیں بلکہ تقریباً 1.5 سال ہو گیا نا۔ تو 1.5 سال اپنے اقتدار کو کون قربان کرتا ہے؟ اس وقت سب سے جو آکورڈ پوزیشن ہے وہ پرویز الہی کی ہے۔ اچھا پرویز الہی چاہیں گے اگر وہ ان کے ساتھ وہ نون لیگ پیپلز پارٹی وہ ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد بارگیننگ بھی ہوگی۔ بارگیننگ ہوگی تو کون سی بارگیننگ ہوگی؟ اب وزیر اعلیٰ کون ہوگا؟ یہ معاملات تو ہیں نا، ٹھیک ہے نا۔ یہ ساری کچھ پہلے تو میں نے کہا نا کہ مجھے کبھی امکان ہے کہ خان صاحب یو ٹرن لے لیں گے، کیونکہ خان صاحب رہ ہی نہیں سکتے پروٹوکول کے بغیر، خان صاحب رہ ہی نہیں سکتے ہیلی کاپٹر کے جھولوں کے بغیر، خان صاحب رہ ہی نہیں سکتے VVIP ٹریٹمنٹ اور VVIP ماحول کے بغیر۔ خان صاحب تو دوسروں کے بچوں کو قربان کرنے کی تلقین کرتے رہتے ہیں، وہ خود تو آپ کو پتہ ہے وہ کہتے ہیں جناب میں موت سے نہیں ڈرتا، اور پھر اس کے بعد سیکیورٹی اور پروٹوکول اور پورے ہمارے کروڑوں روپے خزانے سے لگ کے زمان پارک کے سارے شیشے، کھڑکیاں، دروازوں کے شیشے سب کچھ وہ بلٹ پروف ہو گئے ہیں۔ سمجھ آ گئی ہے؟ خان صاحب کی گاڑیاں ساری، خان صاحب کے پروٹوکول اور سیکیورٹی پر ہمارے پیسوں کے 10-15 کروڑ روپے لگ رہے ہیں، اس سے بھی زیادہ مہینے کے۔ تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہ آپ ذرا سوچئے کہ خان صاحب ان ساری چیزوں کے بغیر رہ سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ پنجاب میں ہوا تو پرویز الہی تو ان کے کہنے پہ بہت مشکل ہے کہ وہ اسمبلی ڈیزالو کر دے، اور اگر وہ اسمبلی ڈیزالو نہیں کرتے اور خان صاحب نکل جاتے ہیں تو پھر خان صاحب کے اپنے سارے مانیں گے وہ بات PTI والے کہ جی آپ خان صاحب تو کہیں گے نا استعفیٰ دیں، اور وہ استعفیٰ نہیں دیتے، مثلا وہ استعفیٰ نہیں دیتے اور وہ بیٹھے رہتے ہیں۔ PTI اپنا پرویز الہی صاحب، ان کی وہ جماعت اور دوسرا نون لیگ پیپلز پارٹی، یہ سارے مل کے بنا لیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے پرویز الہی صاحب بھی فارغ ہو جائیں، اور ہو سکتا ہے ان کو پرویز الہی کے پاس ابھی تک ایک کارڈ تو ہے نا اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کا، اگر انہوں نے ڈیزالو نہ کی بالفرض تو پھر تو اگر دو آپشنز ہیں نا، اگر انہوں نے اسمبلی ڈیزالو نہ کی، ٹھیک، اور پھر سے جو ہے نا وہی جوڑ توڑ ہو گیا، پہلے عدم اعتماد کے لیے انہوں نے جمع کروائی اور پھر اس دوران اپوزیشن کو مل جائے گا موقع، اور پھر سے ہو گیا جوڑ توڑ، اور جوڑ توڑ ہو کے پھر انہوں نے نئی حکومت بنا لی، تو خان صاحب کدھر جائیں گے؟ مجھے بتائیں نا ذرا، خان صاحب وہ تو ان کے ہتھے سے وہ حکومت بھی نکل جائے گی۔ اب آ جائیں جناب یہاں پر یہ خیبر پختونخوا، اس میں خان صاحب کی اکثریت ہے، اس میں اگر انہوں نے پہلی بات اگر ڈیزالو کر دی، اس پہ سوچیں، ڈیزالو کرنے کے بعد اگر اسمبلی ڈیزالو ہو جاتی ہے تو دوبارہ الیکشن ہو جائے گا، اور اگر دوبارہ الیکشن ہو گیا اور وہاں پہ مولانا صاحب کی حکومت آ گئی تب تو خان صاحب کیا کریں گے؟ خیر سے 45 دن کے اندر الیکشن ہو کے 2 مہینے میں وہ وہاں پر گورنمنٹ بن جائے گی، یہ بات ہے نا، یہ تو اس میں تو یا 2 مہینے میں الیکشن ہو گیا، 3 مہینے میں وہاں پہ گورنمنٹ بن جائے گی، تو پھر کیا ہوگا؟ اس دوران گورنر جو ہے نا آل ان آل ہوگا، خان صاحب کا وہاں پشاور میں پناہ لینا بھی بڑا مشکل ہو جائے گا اور بہت ہی مصیبت پڑ جائے گی وہ تو، پھر یہ تو صورتحال ہے، ٹھیک۔
کیئر ٹیکر اگر بنی بالفرض تو وہ کیئر ٹیکر میں بھی تو آپ کو پتہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کا کیا کردار ہوتا ہے، گورنر کا کیا کردار ہوتا ہے، اور خان صاحب اچانک سے ہی نکل گئے تو پھر تو کیئر ٹیکر کیسے بنے گی؟ آپ یہ تھوڑا سا یہ سوچئے۔ اور اگر یہاں پنجاب میں ڈیزالو ہو گئی اور یہاں پر بھی الیکشن ہو گیا اور خان صاحب کو وہ والی پذیرائی نہ ملی تو پھر کیا ہوگا؟ اور خان صاحب تو اب تو یہ ہے نا کہ جی ساری سیٹوں سے خان صاحب خود کھڑے ہو جاتے ہیں، اس میں تو پھر وہ والی صورتحال نہیں ہوگی نا، اس میں تو پھر کوئی ڈیفرنٹ صورتحال ہوگی نا۔ یہاں پہ مرکز میں حکومت ہوگی وفاقی، یہ ہوگی نون لیگ کی، پیپلز پارٹی کی، مولانا صاحب کی، اتحادیوں کی، وہاں پنجاب میں بھی گورنر انہی کا، تو پھر خان صاحب اتنے بھولے نہیں ہیں۔ ذرا تھوڑا سا دیکھیے گا، اس کے میں نے سارے پہلو میں نے آپ کو اس وجہ سے کہا ہے کہ ذرا ویڈیو سنبھال کے رکھیے گا کہ کون سی اسمبلی کیسے کیسے گیم اب شروع ہو گئی ہے۔ اور فیض حمید صاحب بھی نہیں ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ بھی جناب پری میچور ریٹائرمنٹ لے رہے ہیں، وقت سے قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے رہے ہیں، اور وہ بھی فیض یابی بھی میسر نہیں ہے۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ فیض حمید صاحب کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ اب الیکشن کل ہوتے ہیں یا 2 سال بعد ہوتے ہیں، ان کا جو ہے نا وہ ان کو پتہ ہے کہ دل میں رہ گئے ہیں، ٹھیک ہو گیا نا۔ تو وہ کیا کس طریقے سے اس دن وہ پورے سوشل میڈیا بھرا ہوا تھا ہمارے مولانا صاحب کے اس سے کہ دل وچ رہ گیا شامہ پہ گیا، ٹھیک ہے نا جی، وہ مطلب ہے طارق جمیل صاحب، مولانا طارق جمیل صاحب کے، تو ان کو بڑے وہ زبردست انداز میں جو گنگنا رہے تھے کہ دل وچ رہ گیا تو شامہ پہ گیا۔ اور فیض حمید صاحب بھی نہیں ہیں، وہ بھی چلے گئے، اور باقی بھی ہمدرد وہاں سے ختم۔ تو اب خان صاحب کے لیے بہت بڑی مشکل ہے، اور یوتھ ہی ہو گئے یتیم، ٹھیک ہے نا، سیاسی یتیم ہو گئے ہیں۔ اب خان صاحب، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ خان صاحب، میر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ انہوں نے دیکھیں جی اسلام آباد پہ چڑھائی نہ کر کے میچورٹی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اسلام آباد پہ سر چڑھائی وہ کر ہی نہیں سکتے تھے، اسلام آباد پہ اب چڑھائی کرنے کا آپشن ہی نہیں تھا۔ وہ تب چڑھائی کر سکتے ہیں یا تو ان کو کنٹرول ٹاور یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ مہیا کرے اپنی سپورٹ، یا ان کو سپورٹ کرے مہیا کریں عدلیہ۔ اب اس وقت دونوں جو ہے نا وہ پیشکش ان کو نہیں تھی، اور وہ دونوں پیشکشیں ختم، اور وہ دونوں طرف سے جو ہے نا ان کو چھٹی، اور وہ دونوں طرف سے فی الحال فار دا ٹائم بینگ ان کے لیے کسی قسم کی کوئی سہولت کاری نہیں ہو رہی تھی۔ اس وجہ سے خان صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو خود تو کر ہی نہیں سکتے، وہ خود تو اتنے مہان تو ہیں نہیں کہ جب ان کو کنٹرول ٹاور کی طرف سے بھی کوئی انگلی پکڑنے والا، نیپی تبدیل کرنے والا نہ ہو، اور عدلیہ کی طرف سے بھی نہ ہو، اور یہاں پہ فیضیابی میسر کرنے والا بھی کوئی نہ ہو، تو پھر بھی وہ اسلام آباد پہ چڑھ دوڑیں، اتنے پاگل تو وہ بھی نہیں ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ انہوں نے جو پتہ کھیلا ہے، یہ واقعی حامد میر صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے، یہ ان کا لاسٹ کارڈ ہے، یہ ان کا آخری پتہ ہے۔ اس کے بعد خان صاحب کے پاس پتہ کوئی نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی یہ بڑا سرپرائز دیں گے، اور نہ ہی آپ دیکھ لیجئے گا کہ گیم ٹھیک ٹھاک اب شروع ہو گئی ہے، مزے کی آپ کو خبریں بھی ملیں گی، لیکن یہ کل پرسوں ترسوں سے آپ دیکھیے گا پنجاب میں کیسی گیم ہوتی ہے، کس طرح کی کون سے کیسے عدم اعتماد آتے ہیں، کہاں جمع ہوتی ہے، اسمبلی کہاں ٹوٹتی ہے، کہاں نہیں ٹوٹتی، کہاں پہ گورنمنٹ ختم ہوتی ہے، اور کیسے خان صاحب سب سے پہلے میں نے آپ کو کہا کہ یو ٹرن لیتے ہیں۔ ویڈیو آپ نے سنبھال کے رکھنی ہے، میری یہ باتیں آپ نے لکھ لینی ہیں، پھر آپ دیکھیں گے کس نے غلط کہا، کس نے ٹھیک کہا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔